پاکستان کے شہر ایبٹ آباد کے ایک چھوٹے سے محلے میں دو بہترین دوست رہتے تھے، علی اور ہادی۔ دونوں چھٹی جماعت میں تھے، ہمیشہ ایک ساتھ کھیلتے، ہنستے اور ہر نئی چیز کو ایک ایڈونچر سمجھ کر کرتے۔ علی بہت بہادر اور چالاک تھا، جبکہ ہادی سوچ سمجھ کر فیصلے کرنے والا ذہین بچہ تھا۔ ایک دن صبح کے وقت علی دوڑتا ہوا ہادی کے گھر آیا۔ ہادی، جلدی باہر آؤ، میں نے تمہیں ایک زبردست چیز دکھانی ہے۔ ہادی نے حیرت سے باہر آ کر دیکھا تو علی کے ہاتھ میں ایک پرانا لکڑی کا ڈبہ تھا جس پر عجیب سا نقش بنا ہوا تھا۔ یہ کہاں سے ملا؟ ہادی نے حیرت سے پوچھا۔ علی نے سانس لیتے ہوئے کہا، کل رات میرے دادا کی سٹور روم میں ملا۔ دادا کہتے تھے یہ ہمارے پرانے خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ میں نے کھولا تو اندر سے کچھ نکلا۔ دونوں جلدی سے علی کے کمرے میں آئے۔ علی نے ڈبہ کھولا تو اندر سے ایک سنہری رنگ کا کمپس، ایک قدیم نقشہ اور ایک چھوٹا سا کاغذ نکلا جس پر لکھا تھا، جو اس نقشے کے راستے پر چلا اسے جنگل کے راز ملیں گے، لیکن صرف وہی کامیاب ہوگا جس کا دل صاف اور ہمت بلند ہو۔ ہادی نے حیرت سے نقشہ دیکھا۔ یہ تو سجی کوٹ کے جنگل کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ کیا واقعی ایڈونچر پر جائیں گے؟ علی کی آنکھیں چمک اٹھی۔ بالکل، اصل زندگی کا سب سے بڑا مشن۔ اگلی صبح دونوں نے اپنے چھوٹے بیگ تیار کیے، پانی، بسکٹ، ٹارچ، رسی اور پاور بینک۔ علی نے ڈبہ بیگ میں رکھا اور دونوں اپنی سائیکلوں پر جنگل کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستہ لمبا تھا، پتھریلا تھا اور تھوڑا مشکل بھی، لیکن دونوں اتنے خوش اور پرجوش تھے کہ انہیں تھکان کا احساس تک نہ ہوا۔ جنگل کے اندر داخل ہوتے ہی ٹھنڈی ہوا چلنے لگی، پرندے چہچہانے لگے اور لمبے درخت آسمان کو چھوتے محسوس ہونے لگے۔ علی، یہ جگہ تھوڑی سکیری نہیں لگ رہی؟ ہادی نے آہستہ پوچھا۔ علی نے ہنس کر جواب دیا، ارے بھائی، ایڈونچر ڈر کے بغیر کہاں ہوتا ہے؟ علی نے گولڈن کمپس نکالا۔ جیسے ہی وہ سیدھا ہوا، اس کی سوئی تیزی سے گھومنے لگی اور ایک سیدھی سمت پر رک گئی۔ ہمیں ادھر جانا ہے، علی نے خوشی سے کہا۔ کچھ دور چلے تو اچانک کہیں سے گھر کی آواز آئی۔ ہادی گھبرا گیا۔ یہ کس چیز کی آواز تھی؟ علی نے ٹارچ آن کی۔ چلو دیکھتے ہیں۔ ٹارچ کی روشنی میں ایک بڑا سا ہرن زخمی پڑا ہوا تھا، اس کے پاؤں میں کانٹا لگا تھا اور وہ تکلیف سے کراہ رہا تھا۔ ہادی آگے بڑھا، ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے۔ علی نے رسی نکالی، دونوں نے احتیاط سے ہرن کو پکڑا اور اس کے پاؤں سے کانٹا نکال کر دواؤں کا سپرے کیا۔ ہرن کھڑا ہوا، علی اور ہادی کو غور سے دیکھا، پھر اچانک ہوا میں چھلانگ لگا کر جنگل میں گم ہو گیا۔ ہادی نے شاندار خوشی سے کہا، ہم نے جنگل کا پہلا امتحان پاس کر لیا۔ علی نے سینہ تان کر کہا، اور ابھی اصل ایڈونچر باقی ہے۔ نقشے کے مطابق انہیں ایک پرانے پل تک پہنچنا تھا، لیکن جب وہ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ پل ٹوٹا ہوا ہے اور نیچے تیز پانی بہہ رہا ہے۔ ہم کیسے جائیں گے؟ ہادی نے پریشانی سے کہا۔ علی نے رسی کو درخت سے باندھا۔ بھائی، ہم اسپائڈر مین نہیں تو کیا ہوا، کوشش تو کر سکتے ہیں نا؟ علی نے رسی ہاتھ میں پکڑی اور ایک لمبی چھلانگ لگا کر پل کے دوسری طرف پہنچ گیا۔ آجا ہادی، تو کر لے گا۔ ہادی کے ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر علی کی آواز میں ایسی ہمت تھی کہ اس نے چھلانگ لگائی اور علی نے اسے پکڑ کر کھینچ لیا۔ او میرے یار، تم تو ہیرو ہو، علی نے ہادی کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ اب نقشے کے مطابق انہیں شیڈو والی سے گزرنا تھا۔ وہ جگہ سورج کی روشنی سے تقریباً خالی تھی، درخت بہت گھنے ہو گئے تھے، عجیب آوازیں آ رہی تھی اور ہوا میں ہلکی سی سردی تھی۔ علی نے کمپس دیکھا، سوئی تیزی سے گردش کر رہی تھی، جیسے کوئی طاقت اسے کنٹرول کر رہی ہو۔ اچانک زمین ہلکی سی کانپی۔ بھائی، یہ کیا تھا؟ ہادی نے خوفزدہ ہو کر پوچھا۔ علی نے کہا، میں نہیں جانتا، لیکن سنبھل کر رہو۔ چند قدم آگے بڑھے تو اچانک جھاڑیوں میں سے بڑا سا کالا ریچھ نکل آیا۔ وہ دہاڑا، کو! ہادی چیخا، دوڑ علی! دونوں جان بچا کر بھاگے۔ ریچھ ان کے پیچھے تیزی سے دوڑ رہا تھا۔ علی نے دماغ لڑایا، ہادی، درخت پر چڑھو۔ دونوں فوراً ایک موٹے درخت پر چڑھ گئے۔ ریچھ نیچے غصے سے گھرراتا رہا۔ علی نے ٹارچ کی روشنی ریچھ کی آنکھوں پر ڈالی۔ ریچھ گھبرا کر پیچھے ہٹنے لگا، پھر دھیرے دھیرے واپس جنگل میں چلا گیا۔ ہادی نے سانس پھولتے ہوئے کہا، یار آج تو لگتا ہے ہم ہالی ووڈ مووی میں آ گئے ہیں۔ علی ہنس پڑا، ابھی کلائمیکس باقی ہے۔ کئی گھنٹے چلنے کے بعد وہ نقشے میں بنے آخری نشان تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے، ایک پہاڑی غار۔ غار کے اندر داخل ہوتے ہی ہوا بہت ٹھنڈی محسوس ہوئی۔ دیواروں پر عجیب سے چمکتے ہوئے نشان بنے تھے جو کسی زبان کی طرح لگ رہے تھے۔ کمپس چمکنے لگا، نقشہ خود بخود ہلکا سا روشن ہو گیا۔ دیوار پر روشنی پڑی تو ایک خفیہ دروازہ آہستہ سے کھلنے لگا۔ دونوں حیرت زدہ کھڑے رہ گئے۔ دروازے کے اندر ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، اس کے بیچ میں ایک چمکتا ہوا نیلا کرسٹل رکھا ہوا تھا۔ کمرے کی دیوار پر لکھا تھا، یہ جنگل کا محافظ کرسٹل ہے،
جو اس کو تلاش کرے اس کا فرض ہے کہ اسے محفوظ رکھے۔ یہ طاقت انسان کے لیے نہیں بلکہ قدرت کے لیے ہے۔ ہادی نے کہا، ہم اسے واپس لے جا کر کہاں رکھیں گے؟ علی نے مسکرا کر کہا، اس جنگل کے اصل محافظ تو جانور ہیں، اسے وہیں رکھنا چاہیے۔ دونوں نے کرسٹل وہیں چھوڑ دیا، لیکن اس بات کا ثبوت لینے کے لیے نقشے کی تصویر کھینچ لی۔ غار سے باہر نکل کر دونوں نے ایک دوسرے کو ہائی فائیو دیا۔ جنگل سے باہر نکلتے نکلتے شام ہو گئی تھی۔ دونوں تھکے ہوئے تھے مگر دلوں میں کامیابی کی خوشی تھی۔ گھر پہنچ کر علی نے اپنے دادا کو پوری کہانی سنائی۔ دادا نے حیرت سے کہا، بیٹا تم نے وہی کام کیا جو ایک اچھے انسان کو کرنا چاہیے، قدرت کا امانت دار بن کر۔ ہادی کے والدین بھی دونوں بچوں کی بہادری سے فخر محسوس کر رہے تھے۔ علی اور ہادی نے فیصلہ کیا کہ وہ ہمیشہ ایڈونچر کریں گے لیکن قدرت کا خیال رکھتے ہوئے۔ اور یہ تو صرف ایک مشن تھا، اصل سفر ابھی شروع ہوا۔